أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے، کن سے؟ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے غزوہ تبوک کے لیے تمہید کے طور پر ہے۔ تبوک کا ذکر تو آئے گا آگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ایک جرم، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ان کا دوسرا جرم ہے۔ قیامت کو وہ تسلیم نہیں کرتے، قیامت کو نہیں مانتے، یہ ان کا دوسرا جرم ہے۔ اور جو قیامت کو نہیں مانے گا، عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم نہیں رہنے دے گا، کیونکہ شتر بے مہار ہو گیا نا، اسے تو پرواہ ہی نہیں، کوئی کون سا کہیں جا کے جواب دینا ہے۔ اس لیے آخرت کے جواب کا یہ جو تصور ہے انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ دو باتیں، ولا یحرمون، اور نہیں حرام قرار دے دیتے، ما حرم اللہ، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، اور رسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو یہ حرام نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حلال اور حرام اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایمان اس پہ موقوف ہے، ایمان کی بات ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو قطعی حرام قرار دیا ہے، یہ کافر انہیں حرام نہیں کہتے، حلال کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جیسے فرض کر لیجئے شراب ہے، یہ قطعی حرام ہے، اب ایک آدمی کہتا ہے میں تو اسے حرام نہیں کہتا، تو جو چیز اللہ نے حرام کی ہے یہ اس کو حرام نہیں کہے گا تو یہ کفر ہے، والعیاذ باللہ۔ اسی لیے فقہا نے غیبت کی ایک قسم کفر قرار دی ہے، اور وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے کہ ایک عورت نے غیبت کی کسی کی، اور وہ کہتی ہے کہ غیبت کو میں جائز سمجھتی ہوں، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے جواز کی، یا تو مظلوم ہو نا، مظلومہ ہے، پھر وہ ظلم کا ذکر کرتی ہے کہ فلاں نے یہ کیا، تو کسی نے کہا تم غیبت کر رہی ہو، کہتی ہے نہیں غیبت نہیں ہے، یہ تو میں اس کے حالات بیان کر رہی ہوں جو میرے ساتھ پیش آئے ہیں، یا اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ لیکن غیبت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس کوئی جواز ہی نہ ہو، کوئی دلیل ہی نہ ہو، اور وہ کہے کہ میں جائز کام کر رہا ہوں، یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ لوگوں کو صرف شراب اور سور ہی حرام نظر آتا ہے، اور تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اتنی بڑی چیزیں ہیں اخلاقیات کی۔ ولا یدینون دین الحق، اور چوتھا جرم ان کا دیکھو کافروں کا جن سے لڑنا ہے تمہیں، اور نہیں قبول کرتے دین الحق، سچے دین کو۔ یہ چار جرم ہیں۔ کون ہیں لوگ؟ من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، جو کتاب والے ہیں، یہ چاروں ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے، تو ان سے لڑو، یہاں تک کہ یعطوا الجزیۃ عن ید، یہ لوگ جزیہ دیں، جزیہ دیں گے عن ید، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے مطلب اپنی خوشی سے جزیہ دیں۔ اسلامک اسٹیٹ میں یہ رہیں گے، اور تم لوگوں نے انہیں پروٹیکشن دینی ہے، ان کا تحفظ کرنا ہے، تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، اور تم انہیں ان کے ہم مذہبوں کے خلاف نہیں لڑا رہے، اور تم ان کی جان کی حفاظت کر رہے ہو، ان کے مال کی حفاظت کر رہے ہو، آرمی میں تم انہیں لے جا نہیں رہے، انہیں اپنے ہم مسلک ہم مذہب لوگوں کے خلاف لڑنا نہیں پڑ رہا۔ یہ سب چیزیں جب ہیں تو اس کے عوض میں انہیں کچھ ٹیکس دینا چاہیے، جو اس ٹیکس کو دیں
اور اس حالت میں کہ وہم صاغرون، یہ تسلیم کرنے والے ہوں. یہ تسلیم کس کو کریں؟ ملک کے جو جنرل لا ہے اس کو تسلیم کر کے اس کے تابع رہیں. یہ ہے وہ ترجمہ اور تشریح جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اسے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ صحیح ترین چیز کہ وہ جزیہ دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ کفر کا معاوضہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر کفر کا معاوضہ لیتے غلط فہمی تو پیدا ہوتی ہے یہاں سے کہ کافر کہتے ہیں ہم سے جزیہ اس لیے لے رہے ہو کہ ہم کافر ہیں. ہم کہتے ہیں کفر کی بات ہی نہیں. اگر کفر کی وجہ سے جزیہ لینا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر کوئی جزیہ نہیں، عورتوں پر کوئی جزیہ نہیں، اپاہج پر کوئی جزیہ نہیں، جس آدمی کے پاس جاب نہیں ہے اس پہ کوئی جزیہ نہیں، جو آدمی اپنے پاؤں سے ایک ٹانگ سے کسی چیز سے محروم ہے اس پہ کوئی جزیہ نہیں، حتیٰ کہ جو معذور ہے اس پہ بھی کوئی جزیہ نہیں. اور جتنے مذہبی پیشوا ہیں جو عبادت خانوں میں اپنی اپنی عبادت کرتے رہے ہیں کوئی جزیہ نہیں. ان سب سے اسلام نے جزیے کو موقوف رکھا ہے. اور بڑھاپا ایسا جس میں کما نہ سکے اس پہ بھی کوئی جزیہ نہیں. یہ 8 کیٹیگریز تو آرام سے آ جاتی ہیں. تو کیا یہ کافر نہیں ہے؟ ان کے کفر کے باوجود ان پہ ٹیکس نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ لڑ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، اور پروٹیکشن، حفاظت اگرچہ ان کی ضروری ہے لیکن وہ اسلامی ریاست کرے گی تبرعاً، نیکی کے طور پہ، اچھائی سمجھ کے، کیونکہ ان سے معاہدہ ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اس کے اگینسٹ پیسے کچھ نہیں لینے ان سے. پیسے کن سے لینے ہیں؟ جو باصلاحیت ہیں، کما رہے ہیں. اور یدم وہم صاغرون، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنی خوشی سے ادا کریں گے، جبر نہیں کیا جائے گا. جبرن کوئی چیز نہیں لینی. معاہدہ ہے اپنی خوشی سے آ کے دے دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر معاہدہ ٹوٹے گا. جو ملک کا قانون ہے اس کے خلاف چلیں گے. وہ ہم صاغرون، اور عام قانون کی اطاعت کو اپنے ذمے لے لیں. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کے شہری ہونے کی حیثیت سے دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی اختیاری چندہ ہے یا خیرات ہے جو مسلمانوں کو یہ دے رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں نے جو سروسز پرووائڈ کی ہیں اس کے نتیجے میں یہ جزیہ ہے. جزیے کی مقدار کتنی ہوگی شریعت نے کوئی تعین نہیں کیا. ہمارے نزدیک جو بھی طے پا جائے، ان کے جو بھی اس علاقے میں جو نمائندے ہیں ان کے، فرض کیجئے ان کا کوئی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، وہ جو بھی آ کر معاہدہ کر لے گا اس کے مطابق ہو جائے گا. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں، خلافت راشدہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقم مقرر کی تھی اس میں فرق ہے بہت سا. تو اس لیے انہوں نے کہا، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ کوئی اس میں تعین نہیں ہے، امام وقت کو اختیار ہے جس پہ دونوں کے درمیان آپس میں معاہدہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں سے 2000 حلے پہ معاہدہ کیا تھا کہ سال میں وہ 2000 حلے بھیجیں گے. اور حلہ جو ہے وہ اصل میں دو کپڑے، ایک تہمد اور ایک اوپر اوڑھنے کی چادر. اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعین بھی فرما دیا تھا کہ تم یہ جو چیز دو گے یہ 12 تولے کے قریب، 11.5 تولے کے قریب چاندی کی مالیت کا ہوگا جو تمہیں دینا ہے. تو 12 تولے چاندی پورے سال کے لیے آج کل کتنی ہو جائے گی؟ 1200 روپے ہو جائیں گے. یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کیا تھا. اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے بنو تغلب سے طے کیا تھا، فرمایا تھا کہ زکوٰۃ سے دگنا دے دو، 5%. وہ اس پہ مان گئے، یہ طے ہو گیا. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ جو چیز ہے یہ اس لیے تھی کہ اسلامی حکومتوں نے رکھ رہی ہے. اور علامہ شبلی نعمانی نے اس پر پورا ایک مضمون لکھا ہے، اور شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایات سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ چیز. اور کچھ فقہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ان کے قتل سے ان کی حفاظت کی ہے کہ انہیں کوئی نہیں مار سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی. آپ نے فرمایا اگر تم نے کسی کافر سے معاہدہ کر لیا اس کو حفاظت دینے کا،
اور اسے کوئی نقصان پہنچا تو قیامت میں میں اس کافر کا وکیل بن جاؤں گا اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف. تو کہتے ہیں اتنی زیادہ جو حفاظت اس کی کرنی ہے تو یہ اس حفاظت کی وجہ سے اس سے پیسے لینے ہیں، اس لیے نہیں لینے کہ ہم کفر کے لیے کوئی آزادی دے رہے ہیں یا کفر پہ کہ چلو ٹھیک ہے کہ کفر کے عوض میں کچھ ہے. اس آیت میں ایک چیز کلیئر نہیں ہو رہی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون کہ ان لوگوں سے لڑو جو اہل کتاب میں سے یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو اس سے مراد کوئی بھی اہل کتاب جو انچارج یعنی کہ جو اللہ پہ ایمان نہ لائے آخرت پہ، یا وہ اہل کتاب جو کہ حربی ہیں یا مسلمان اسٹیٹ کو انیشیٹ کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ جی بتاتا ہوں. تو اللہ تعالی نے اس آیت میں آخر میں یہ فرما دیا کہ حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید، کہ باہمی معاہدہ کر لیں بس. جی یہ جزیہ جو ہے زکات کی طرح سارے ایسٹس پہ ٹیکس ہوگا یا انکم ٹیکس؟ نہیں، اگر وہ جو چیز طے کر لے، آسان سی بات. ہمارے یہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک جو چیز وہ طے کر لیں گے بس وہ دے دیں گے، اور یہ اس کی علامت ہے کہ اس اسٹیٹ میں وہ رہیں گے اور ان کا تحفظ دیا جائے گا. قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ ولا یدینون دین الحق، اور یہ لوگ دین حق کے قائل نہیں ہیں، اللہ کا جو دین سچا ہے اس کو نہیں مانتے. من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جو اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی. یہ اور پھر فقہا نے اسے ان چیزوں سے عام کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، حرام جو چیزیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی انہیں حرام نہیں مانتے، دین کو سچا نہیں مانتے. وہ جو اہل کتاب ہیں تو وہ کہتے ہیں اہل کتاب تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. تو پھر مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے، اور جیسے انہیں آخرت کو ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے. یہ صرف زبان کی ان کی باتیں ہیں، باقی حقیقت میں اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ان چیزوں کے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی اس میں داخل ہو گئے، کیونکہ یہی چاروں پانچوں چیزیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں. سارے مشرکین تو اہل کتاب، اور اہل کتاب میں وہ جو واقعی ان کی کتاب ہے وہ بھی، یعنی تورات، انجیل، زبور، اس کے ماننے والے. اور اس دائرے کو جب وسیع کر دیں گے کہ سارے ہی مشرکین، تو پھر اہل کتاب کی بھی ایسی خصوصیت نہیں رہ جاتی. تو کہتے ہیں کہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت چونکہ سامنے اہل کتاب کا مسئلہ آ رہا تھا، اس لیے قرآن نے اہل کتاب کا ذکر کیا. وگرنہ اصل تو یہ چار چیزیں ہیں کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، حرام حلال کا مسئلہ اور دین حق کو نہ ماننا. یہ چار چیزیں جس میں بھی پائی جائیں گی اس پہ جزیہ آئے گا. حربی کافر جو ہے اس کے متعلق فقہا کا ہے اختلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ حربی کافر ہمارے پاس آئے گا کس صورت میں؟ یا تو وہ قیدی ہے اور قیدی پہ جزیہ نہیں، اور اگر آئے گا اسلام کو سمجھنے کے لیے دوسری حیثیت میں تو پھر بھی اس پہ جزیہ نہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے تو پھر اس صورت میں اس پہ جزیہ آئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جن سے لڑا جائے وہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ آج کے اگر ماحول میں دیکھیں تو ان چاروں چیزوں میں تو تمامی لوگ انوالو ہیں، سارے مشرکین. تو اس کے لیے کوئی پری ریکوزٹ ہے کہ کوئی اسلامک اسٹیٹ اس کو انیشیٹ کر سکتی ہے یا جی آج کیا یہ نہیں، جو اسلامی حکومت ہوگی پوری کی پوری وہ اس کو نافذ کرے گی، وہ اپنے ملک کے لیے نافذ کرے گی. یہ سارے جو احکامات ہیں جہاد کے اور ان چیزوں کے، اس کا تعلق حکومت سے ہے، عام مسلمانوں کی زندگی سے ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ان چیزوں. عن یدن جو ہے نا کہ حتیٰ یؤت الجزیۃ عن یدن، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، یعنی اپنی خوشی سے، وہم صاغرون، اور وہ حکومت کی اطاعت کر رہے ہوں، اس کو مان رہے ہوں. جو خود الفاظ بتاتے ہیں کہ اسٹیٹ میں وہ شہری کی حیثیت سے رہیں گے تب جا کر یہ بات ہوگی، وگرنہ تو بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ جنرل لا کو بھی تو مانیں گے نا، اس میں ان پر یہ ایک ٹیکس ہوگا.
جو مزید ہے، اور اس میں بھی کتنی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ اس پہ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک آدمی کو دیکھا، عیسائی کو، اور وہ بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے جزیہ دینا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی زبردست بات کی، انہوں نے کہا افسوس ہم پہ کہ تمہاری جوانی میں ہم تم سے نفع اٹھاتے رہے اور تمہارا بڑھاپا آیا تو اب ہم تم سے مانگنے لگ جائیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بھی آدمی جو کماتا نہیں ہے اس پہ کوئی جزیہ نہیں. یہ قانون ہو گیا. یہ چیزیں